یہ پہلا موقع نہیں زمین پر، یہ پہلا موقع نہیں زمین پر مسلمانوں، یہ تو دعا کے دن گزر گئی عمر غفلتوں میں، گزر گئی عمر غفلتوں میں، یہی تو رب سے وفا کے دن، میں نے مانا کہ یہ وفا کے دن، مگر یہ دن یہ خدا کے دن۔ بالاخر اشعار کے اندر موجودہ حالات کے حوالے سے ہمارے لیے ایک سبق ہے رہنمائی ہے۔ ہماری یہ تقریر قرآن کریم کے قدر کے حوالے سے ہے، کوئی بیان مقصود نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ان انعامات اور نعمتوں کے شکر کا اظہار کرنا ہے کہ وہ ذات نے ہمارے اوپر عطا فرمائی، کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ایک بار پھر ہمیں یہ عظیم الشان مدینہ نصیب کیا، وہ مدینہ کے جس کے لیے امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھنے کی تمنا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ تو نے رجب کا چاند دکھا دیا، اس مہینے کو بھی مبارک بنا دے، اس کے بعد والے شعبان کو بھی مبارک بنا دے، اور زندگی کے اتنے لمحات اور دے دینا کہ رمضان کو بھی دیکھ سکے۔ تو اللہ نے ہمیں وہ مہینہ ایک بار پھر نصیب فرمایا، اور اس مہینے کی نسبت سے تراویح جیسی باتیں، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر اذکار، یہ بے شمار نعمتیں، اعتکاف، لیلۃ القدر، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے نسبت سے ہمیں عطا فرمائی۔ اور دوسری بات اس حوالے سے دعوت فکر، دعوت فکر کیا ہے کہ ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ قرآن کریم جو پڑھا گیا سنا گیا یہ اللہ کا آخری کلام ہے، اور یہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عزیز الشان معجزہ، یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی اللہ نے اس کے ساتھ بول کھولے۔ کلام کسے کہتے ہیں کہ جو متکلم بولتا ہے، جو بول بولتا ہے اس کو کلام کہتے ہیں۔ یہ رب العالمین کا کلام ہے کہ اس نے اس کے ساتھ بول دیا، اور یہ وہ کلام ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر ہم یہ پہاڑوں پہ اتارتے تو پہاڑوں کے اندر بھی ہمت نہیں تھی کہ اس کو برداشت کر سکتے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اگر ہم پہاڑوں کے اوپر اتارتے تو پہاڑ اس کے خوف کی وجہ سے دب جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لیکن آج میری اور آپ کی زبان پر یہ قرآن جاری ہو رہا، ہماری زبانیں اس قابل تو نہیں ہیں، ہم اپنی زبانوں کو ہزار بار خوش کر سے دھوئیں، تب بھی ہماری زبان اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کا کلام ہم جاری کر سکیں اور پڑھ سکیں۔ یہ مان اس کا فضل و کرم ہے کہ اس ذات نے اپنا یہ کلام ہماری زبان میں جاری کر دیا اور ہم اس کا کلام پڑھنے کے قابل ہو گئے۔ اور پھر علماء نے لکھا یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کیونکہ سب سے پہلے آپ کے قلب اطہر نے اس کا تحمل کیا ہے، اس کا بوجھ اٹھایا ہے، اور پھر آپ کے بعد صحابہ کرام نے، صحابہ کے بعد تابعین نے، اور اس طرح ہر زمانے کے اندر امت کی طرف منتقل ہوتا ہوا قرآن کریم میرے اور آپ کے پاس آج پہنچا، اور اللہ نے ہمیں آج اس قابل بنایا کہ ہم اس قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، ہماری زبانوں کے جاری ہو۔ یہ قرآن کریم یاد رکھیے، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر اختلاف چڑھائیں اور اس کا بوسہ اور پیار لیں اور اس کو پھر الماری کے اندر رکھ دیں۔ اگر یہ بھی ہمارے لیے نجات اور سعادت کا ذریعہ ہے کہ قرآن کو خلاف پہنانا، قرآن کو بوسہ دینا، پیار کرنا، یہ بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے سعادت کا ذریعہ بنا دیا، لیکن محض اس کے لیے نہیں آیا قرآن۔ قرآن ایک دستور حیات ہے، ضابطۂ حیات ہے۔ اللہ نے قرآن کو کس لیے نازل کیا؟ سماج اور معاشرے کی تبدیلی کے لیے، اس لیے کہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے سماج اور معاشرہ کہاں کھڑا تھا؟
کفر، شرک، ضلالت، گمراہی کی بھٹاکٹ اندھیرے کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کے نازل کرنے کا مقصد کیا بیان کیا؟ میں نے سورہ ابراہیم کی آیت تلاوت کی، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس، نہیں یہ کتاب ہے ہم نے آپ کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا ہے؟ کہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو نکالیں، اس سے نکالیں من الظلمات، اندھیروں سے۔ ظلمات جمع کا لفظ استعمال کر رہا ہے، اس کا معنی اندھیرے ہیں، اور یہ کس چیز کے اندھیرے ہیں؟ کیا سورج کی روشنی نہ ہونے کے اندھیرے؟ یہ اندھیرے کفر کے ہیں، شرک کے ہیں، یہ اندھیرے ضلالت اور گناہی کے اندھیرے۔ تو اندھیرے کئی ہیں، اور آگے کیا فرمایا؟ میرا ظلمات الى النور، کہ آپ ان اندھیروں سے نکالیں روشنی کی طرف۔ نور روشنی کو کہتے ہیں، اور نور واحد کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ گویا کہ فرمایا کہ گمراہی یہ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہدایت کی ایک ہی صورت ہے۔ ہدایت کی کئی صورتیں نہیں ہیں، گمراہی کی کئی صورتیں اور شکلیں ہو سکتی ہیں، ہدایت کی کئی صورتیں اور شکلیں نہیں ہیں۔ ہدایت ایک ہی ہے کہ جس کا سرچشمہ اور منبع قرآن کریم ہے۔ یہ قرآن کریم جس کو ہم نے تراویح کے اندر پڑھا اور سنا، پڑھنے والے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، سننے والے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ پڑھنا اور سننا یہ بھی کوئی معمولی عمل نہیں ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کو سننا یہ بھی معمولی عمل نہیں، یہ کس کا عمل ہے؟ سب سے پہلے سید الانبیاء اور سید الملائکہ۔ سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور سید الملائکہ جبرائیل امین۔ جبرائیل امین آتے سناتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے جبرائیل امین سنتے۔ رمضان کے اندر ہر رمضان میں جبرائیل امین آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قرآن کا دور کرتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے حافظ اور قرآن ایک دوسرے کو سناتے ہیں، سنتے ہیں، یہ سنت ہے کس کی؟ سید الانبیاء اور سید الملائکہ۔ اور پھر قرآن کریم کو پڑھنے کے ساتھ سننا یہ ایک مستقل عمل ہے، اللہ نے خود اس بات کا حکم دیا۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ نے اپنے ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا کہ ابی تم قرآن پڑھو، میں محمد سنتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صاحب قرآن ہیں، قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے، آپ پڑھیں میں سنوں۔ فرمایا کہ ابی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آسمان سے رب العالمین کا حکم آیا۔ یا رسول اللہ میرا نام لیا ہے اللہ نے، فرمایا کہ نام ہی تو لیا ہے تبھی تو میں نے تجھے کہا ہے۔ اس سے صحابہ کرام کی عظمت اور شان کا اندازہ کیجیے کہ رب العالمین نام لے کے جبرائیل امین کو بھیجتے تھے کہ میرے محبوب کو کہو کہ آپ کے صحابی آپ کے سامنے قرآن پڑھیں اور آپ ان کا قرآن سنیں۔ تو قرآن سننا بھی ایک مسئلہ ہے۔ اس لیے اس قرآن کے حوالے سے ایک مسلمان کے اوپر بنیادی طور پر یاد رکھے 3 حق ہیں۔ اس قرآن کریم کے بنیادی طور پر 3 حق ہیں۔ پہلا حق اس قرآن کریم کے پڑھنے اور تلاوت کرنے کا۔ قرآن کریم کو پڑھنے اور تلاوت کرنے کا یہ پہلا حق ہے کہ جو نبوت کا پہلا فریضہ ہے، پہلا وظیفہ ہے، یتلو علیہم آیاتی، یتلو علیہم آیاتی، کہ میرا پیغمبر آپ کے اوپر قرآن کریم کی آیات پڑھتا ہے، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ تو قرآن کریم کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھا ہے، قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اس حوالے سے ہم اپنا جائزہ لیں کہ قرآن کی اس حق کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر ہم قرآن کریم نہیں پڑھے ہوئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، ہم قرآن کریم کو پڑھنے والے بنیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے ماحول معاشرے کے اندر کہ پڑھنے کے لیے ماحول موجود ہے۔ مدارس کا جال ہے، مدارس کا ایک سلسلہ ہے، حفاظ ہے، قرآن ہے، علماء ہے، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ عمر بڑی ہو گئی ہے تو یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، انہوں نے کب قرآن پڑھا تھا؟ بلکہ بڑے بڑے صحابہ کو دیکھا گیا کہ وہ چھوٹے صحابہ کرام کے پاس جاتے تھے اور ان سے جا کے قرآن پڑھتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرف صحابی ہیں۔ یہ 10 صحابہ کو آپ وسلم نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی، یہ وہ صحابی ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس جو نوجوان ہیں ان کے پاس جاتے تھے اور کہتے
تھے کہ مجھے قرآن پڑھنا. تو عمر کا بڑا ہو جانا یہ کوئی رکاوٹ اور معنی نہیں ہے. اس حوالے سے بھی اپنا جائزہ لیا جائے کہ اگر میں قرآن نہیں پڑھا ہوا تو مجھے قرآن پڑھنا ہے, اور اگر ہم قرآن پڑھے ہوئے ہیں تو پھر ہم قرآن کریم کی تلاوت کا معمول رکھیں. قرآن کریم کو روزانہ پڑھیں, روزانہ اس کی تلاوت کچھ حصہ کرتے رہیں. اور اس لیے ہمیں کہ دوسرا حق مسلمان کو قرآن کریم کے لیے ہے کہ قرآن کریم کو سیکھے کہ قرآن کریم کے اندر کیا ہے, کہ یہ رب کی طرف سے میرے لیے جو ضابطہ حیات بن کے آیا ہے, رب نے مجھے کیا حکم دیا اس میں. یہ جو اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والوں, ایمان والوں کو جو مخاطب کیا جا رہا ہے, اس کے بعد کوئی بھی حکم دیا جا رہا ہے. کہیں نماز کا ہے, کہیں روزے کا ہے, کہیں حج کا ہے, کہیں حلال کا ہے, کہیں حرام سے بچنے کا ہے, معاشرت کا ہے, معیشت کا ہے, عبادات کا ہے. یہ سارے احکامات ہیں. اس حوالے سے یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ رب العالمین کا جو حکم آیا ہے اور میرے لیے قرآن کریم دستور حیات ہے, تو رب کا وہ حکم کیا ہے اس کو جاننا یہ بھی مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور اس میں بھی دیکھیے ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں, اس میں بھی ماحول موجود ہے, مدارس موجود ہیں, علماء موجود ہیں. البتہ یہاں پر ایک بات اور عرض کروں گا خصوصی طور پر, فکروں کا دور ہے اور یہ میڈیا کا دور ہے. ہمارے نوجوان میڈیا کے اوپر زیادہ مصروف ہوتے ہیں, تو وہاں پر ایسے ایسے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں کہ جن کا پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا اندر کیسا ہے, بے سروپا باتیں کر دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ مذہبی اسکالر ہے, یہ بڑا علم رکھنے والا ہے, اس کے پاس بڑا نالج ہے, بڑی معلومات ہیں, تو ہم اس کی بات کو مسئلے کے طور پر یا رہنمائی کے طور پر لے لیتے ہیں. تو اس میں بھی تحقیق کی ضرورت ہے کہ اگر میڈیا کے اوپر کوئی بھی ایسا آدمی آ کے مسئلہ بیان کر رہا ہے, اس کی اپنے عالم سے کہ جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہے اس کی تحقیق کرا. ورنہ عجیب عجیب باتیں سامنے آ رہی ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ یہ کرونا وائرس جب آیا تو ایک نام نہاد مذہبی سکالت کہلانے والا اس نے کیا فتویٰ جاری کر دیا کہ آن لائن نماز پڑھی جائے. ایک امام فیصل مسجد میں کھڑا ہو جائے اور پورے ملک کے لوگ اس کے پیچھے لگا دیں, جو عقل اور نقل کے خلاف اور وہ اس میں بڑے دلائل دے رہا ہے. تو یہ فکروں کا دور ہے. اس لیے کیا ہے, اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے, اپنے ایمان کا بھی تحفظ کرنا ہے, اور ایسی بے سروپا باتیں بیان کرنے والے اور بد مذہب اور ملحد قسم کے لوگ, ان سے بھی بچنا ہے. جس عالم پر آپ کو اعتماد ہے آپ اس سے تحقیق کرائیں تاکہ آپ صحیح طور پر دین اور شریعت کے اوپر عمل کر سکیں. تو دوسرا حق قرآن کریم کا کیا ہے کہ ہم سیکھیں کہ قرآن کریم کے اندر رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے کیا ہوتا ہے. اور تیسرا حق قرآن کریم کا عمل کرنا کہ جو کچھ اس کے اندر آیا ہے اس کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر ڈالنا ہے, اس کو اپنی زندگی کے اندر ڈالنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو محفوظ کرا دیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی. اس قرآن کا کوئی حرف, کوئی لفظ, کوئی آیت جو ہے وہ مخفی نہیں ہو سکتی, تبدیل نہیں ہو سکتی, اور کوئی اس کو بدل نہیں سکتا. اور اس کے ساتھ قرآن کریم کو جہاں اللہ تعالیٰ نے محفوظ کرایا, جس ہستی پہ نازل ہوا قرآن کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کرایا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر جو کچھ ہے آپ نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا. اگر آپ عمل کر کے نہ دکھاتے تو امت کو, انسانیت کو کبھی نہیں پتہ چل سکتا تھا کہ اللہ کے حکم کو ہم نے کیسے پورا کرنا. تو آپ کی پوری زندگی اس دنیا میں آنے سے لے کے دنیا سے جانے تک اللہ نے محفوظ کرا دی. اور یہ کیوں محفوظ کرائی ہے؟ اسی لیے کہ انسانیت کے لیے زندگی گزارنے میں رہنمائی موجود ہو. کل قیامت کے دن کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ پروردگار میں زندگی کیسے گزارتا, میرے سامنے کوئی نمونہ نہیں تھا, کوئی رہنمائی نہیں تھی, کوئی آئیڈیا نہیں تھا, میں کیسے زندگی گزارتا. اللہ نے یہ حجت پوری کر دی قرآن کو نازل کر کے, اس کی حفاظت کر کے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو محفوظ کرا کے حجت پوری ہو چکی ہے. کل قیامت کے دن کوئی حجت نہیں. اس لیے کم از کم ان 3 حقوق کی طرف ہم اپنے آپ کو متوجہ کریں کہ ہم نے جو قرآن کریم اس مہینے کے اندر پڑھا ہے, سنا ہے, اس کے جو آئے حقوق ہیں اور حقوق کو بھی ہم ادا کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو سمجھتے ہیں.